سے بات ہوئی, میں نے صحابہ کے فتاوا پیش کرنا شروع کیے کہ جو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے. انہوں نے کہا دیکھو جب آپ صحابہ تک جا سکتے ہو تو نبی تک کیوں نہیں جا سکتے؟ ڈائریکٹ نبی سے بتا دو نا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہنے لگے ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, صحابہ کا, یہ ان کے الفاظ تھے کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, صحابی کا نہیں پڑھا. میں نے کہا صحابی نے کس کا کلمہ پڑھا تھا یہ بتاؤ. تم نے تو نبی کا کلمہ پڑھ لیا, تمہیں نبی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, اور جو درجنوں صحابہ کے فتاوا ہم پیش کر رہے ہیں ان کی بات کو تم یہ کہہ کے رد کر رہے ہو کہ ہم صحابہ کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی کا. اس کا مطلب صحابہ نے کسی اور کا کلمہ پڑھا تھا اور نبی کا کلمہ صرف آپ نے پڑھا ہے. تو بات یہ ہے کہ صحابہ نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا, آپ نے بھی, لیکن صحابہ نبی کی بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھے اور آپ نبی کی بات کو زیادہ اچھی طرح نہیں سمجھے. اس لیے ہم نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے فتوے کو فالو کرتے ہیں, اور آپ کے جو مقلد ہیں وہ نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. تو ابو حنیفہ یا صحابہ کی سمجھ نبی کی سمجھ کے مقابلے میں لا کے مت پیش کیا کرو. ابو حنیفہ یا صحابہ کی سمجھ آپ اپنے مولویوں کے مقابلے میں لا کے پیش کیا کرو کہ ان دونوں کی سمجھ میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لفاظی کا دور ہے, باتوں کو گھمانے. اور آج کل کے جو مولوی ہیں ان کا یہ نہیں پتا ہوتا یہ حدیث کا ترجمہ بھی صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم وہ ٹی وی میں خطاب کر رہے تھے, ان سے 3 طلاق کا مسئلہ پوچھا گیا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. میں نے لوگوں سے کہا یہ حدیث کا ترجمہ غلط ہو رہا ہے, اور ان کے اندھے مقلدین کو دیکھو کہ اس تقلید کو کس کی اتباع کا نام دے رہے ہیں؟ نبی کی اتباع کا. کہہ رہے ہیں ہم 1400 سال پرانا جا رہے ہیں, اور یہ حنفی لوگ یا شافی لوگ 1200 سال پہ کیا کر لیتے ہیں؟ اسٹاپ کر لیتے ہیں. اس سے 100 سال پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں. آپ 1400 سال پیچھے نہیں جا رہے, آپ ٹی وی میں کوئی مولانا صاحب آ رہے ہیں جن کا یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آپ حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو فالو کر رہے ہو, ڈائریکٹ حدیث کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا. ڈائریکٹ صرف ان حدیثوں میں حدیث کو فالو کیا جاتا ہے جن کا عقیدے سے تعلق ہے یا جن میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. حدیث میں ایک ہی قول ملتا ہے تو اس کے اپوزٹ دوسرا قول ہے نہیں. جہاں اختلافی مسئلہ آئے گا, جہاں حدیثیں دونوں طرف ہوں گی, اس میں پھر عوام علماء کو فالو کرتی ہے, اور کرنا بھی چاہیے. تو کوئی 1400 سال پرانے علماء کو فالو کر رہا ہے اور کوئی کس کو فالو کر رہا ہے؟ 15ویں صدی کو. تو 15ویں صدی کے مولویوں کو فالو کرنا یہ اتباع ہے, یہ ڈائریکٹ قرآن و سنت ہے. اور جو مجتہدین کو فالو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے, وہ اندھی تقلید ہے. تو یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. اس لیے میں اہل حدیث علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آتے ان 4 اماموں کے کسی مسلک کو فالو کریں تو نہ کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو فالو کر رہے ہیں آپ اس پہ انگلیاں مت اٹھائیں. وہ میری رائے میں آپ سے زیادہ اچھا قرآن و حدیث پہ چل رہا ہے. وہ میری رائے ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر قرآن و سنت پہ چل رہا ہے, لیکن ہم اپنی رائے تھوپتے نہیں ہیں. ایک طوفان بدتمیزی ہے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, کبھی ایک حدیث اٹھا کے پیش کر دیں گے, کبھی دوسری حدیث اٹھا کے یہ دیکھو یہ ایسے کر رہے ہیں, یہ حدیث کے منکر ہیں. میں ملیشیا گیا, وہاں شافی علماء نے بتایا کہ آپ کے ہاں حنفی علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہمارے ہاں شافی علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہاں یہ بتاتے ہیں کہ شافی مذہب غلط ہے. ملیشیا میں تو جب سے اسلام آیا ہے فقہ شافی آیا ہے. بر صغیر میں جس دن سے اسلام آیا ہے فقہ حنفی آیا ہے. پشاور میں لوگ ایک کہنے لگے کہ اب ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ پشاور میں اسلام 1300-1200 سال پہلے آیا ہے, آپ کا مسلک اگر ابھی پھیل رہا ہے تو 1200 سال پہلے کیا آیا تھا؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. جو 1200 سال پہلے اسلام آیا, پشاور کے جتنے پٹھان ہیں وہ اب تک اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں. وہ ان میں کچھ بدعات کا اضافہ ہوا ہے جو غلط ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن بیس وہی ہے. آپ کم نیا مسلک اگر لے کر آ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ اب نئی چیز آپ مارکیٹ میں کیا کر رہے ہو؟ لانچ کر رہے ہو. یہ جو آیا تھا وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے؟ تو اس پہ میں سوال کرتا ہوں کہ 99% لوگ غلط ہیں یا 1% صحیح ہیں؟ اس کا جواب آپ کو یہ دینا چاہیے تھا کہ یہ 99% کیا ہیں؟ غلط ہیں. لیکن آپ نے وہ جواب نہیں دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ لفاظی میں نہیں جایا کرو. فرقہ پرستی کو پھیلایا جا رہا ہے, لیبل کیا لگائے جا رہے ہیں؟ بہت اچھے لیبل. اس لیے ہم کہتے ہیں اسلم یہ ہے, احتیاط اسی میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پھر 4 اماموں تک پہنچتے ہو تو اس سے تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا, صحابہ تک کیوں نہیں پہنچ جاتے, خلفائے راشدین تک؟ پھر ان کے فتاوا کو فالو کرو. یہ ابو حنیفہ کی پخ کیوں لگائی ہوئی ہے درمیان میں؟ ابے کیا ہو گیا, کیا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مصحف عثمانی تک کیوں پہنچتے ہو. حضرت عثمان کا مصحف ہے نا جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں,
ارے بھائی یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ مصحف جو ہے یہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان کا مرتب کردہ ہے, اور اس کا نام بھی کیا ہے؟ مصحف عثمانی. تو اگر کوئی کافر اٹھ کے ہم سے پوچھے کہ تم حضرت عثمان تک قرآن پہنچا دیتے ہو تو تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا, مصحف محمدی کو فالو کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصحف تھا وہ ہمارے پاس کتابی شکل میں A to Z موجود نہیں ہے, وہ حضرت عثمان نے مرتب کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن و سنت ہمارے سامنے بیان کیا, اس سے جو اسلامی لا ریٹن فارم میں آیا ہے, A to Z لکھا گیا ہے, وہ ان چاروں اماموں کے شاگردوں نے لکھا ہے, اس سے پہلے لکھا ہی نہیں گیا, وہ مرتب شکل میں ہمارے پاس موجود ہے ہی نہیں. جب موجود ہے ہی نہیں تو فالو کیسے کریں ہم اس کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہے ہی نہیں ریٹن فارم میں. صحابہ کے فتوے آپ کو A to Z ملیں گے ہی نہیں اس ترتیب کے ساتھ. جیسے کوئی کہے بخاری کی حدیث کو کیوں فالو کرتے ہو, حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ ہم کہیں گے بھائی حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیثیں تھیں وہ کس میں آ گئی ہیں؟ وہ ریٹن فارم میں بخاری میں آئی ہیں. اب ڈائریکٹ نبی تک نہیں پہنچا جا سکتا. نبی تک پہنچنے کے لیے, نبی کی حدیث کے لیے آپ امام بخاری کے محتاج ہو. مصحف کے لیے مصحف عثمانی کے محتاج ہیں ہم, جو قرآن ہے. حدیث کے لیے ہم حدیث کے جو مؤلفین ہیں ان کے محتاج ہیں. قراءت, جس لب و لہجے میں ہم قراءت کرتے ہیں, یہ ابو حفص عاصم والا لب و لہجہ ہے, یہ بھی کوفہ کے قاری تھے. اب کوئی ابو حفص کی قراءت, کوئی اعتراض کرے ابو حفص کی قراءت میں قرآن پڑھتے ہو, عبداللہ بن مسعود کی قراءت میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اور عبداللہ بن مسعود تک تو تمہارا اسٹیشن پہنچ گیا, نبی تک تو تھوڑا ہی رہ گیا, نبی کی قراءت میں کیوں نہیں قراءت کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ابو حفص عاصم نے نبی کے علاوہ کوئی اور قراءت نہیں کی ہے. ساری قراءتیں تھیں, ان پر 7 مشہور قراء نے کام کیا ہے, تو یہ قراءتیں سمٹ کے ان 7 مشہور قراء میں بند ہوئی ہیں. لہذا آج کوئی ڈائریکٹ نبی تک نہیں پہنچ سکتا, ان مشہور قراء میں سے کسی ایک قراءت پر اس کو تلاوت کرنی پڑے گی. تو ایسے ہی فقہی مسائل بہت منتشر تھے, یہ سمٹ کے چاروں فقہاء نے کیا کر دیے؟ ریٹن فارم میں مرتب کر دیے ہیں. اور جب سے یہ ریٹن فارم میں آئے ہیں, امت میں 99.99% طبقہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو کیا کر رہا ہے؟ فالو کر رہا ہے. تو آپ کو اگر 1.5 اینٹ کی مسجد بنانی ہے تو ٹھیک ہے بنائیں, لیکن آپ اس پہ یہ لیبل نہ لگائیں کہ ہم صحیح ہیں اور یہ کیا ہیں, یہ مقلد ہیں, یہ اندھے ہیں, یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے. ہم قرآن و سنت میں جو اختلافی مسائل ہیں ان میں اپنی عقل چلانے کے بجائے کسی پڑھے لکھے کو فالو کرتے ہیں, ایسا پڑھا لکھا جس کو آپ بھی مانتے ہیں, اور آپ کی عوام آپ کو فالو کر رہی ہے. لیبل یہ لگا رہی ہے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ نبی کو فالو کر رہے ہیں. بات کھوپڑی میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لیبل لگے ہوئے ہیں, لیبل, خوشنما نعرے ہیں. ایک حدیث جو ہے نا, ایک کو صحیح یا ضعیف کہنا, آپ اس پہ ذرا تحقیق کرنے پر آؤ. جو لوگ حدیث کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا صحیح, وہ اس لیے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہوتا ہے صحیح, اپنی تحقیق بولو نہیں ہوتی. جو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے مولانا نے کیا کہا ہوتا ہے ضعیف. ہر چیز میں تو آپ